یہ ایجوکیشن جو پالیسی بنی ہے، آپ اندھے گونگے بہرے بن کر ہر کی زندگی نہ گزارے. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے آپ سننے والے، من منکم شاہد فلیبلغ الغائب، تم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے جہاں یہ موجود ہے، جو یہاں موجود احباب ہیں، کہ غائب تک یہ بات پہنچائے اور ان کو سمجھائے کہ آج کی ایجوکیشن پالیسی یورپ کی بنائی ہوئی یہ جتنے بھی سلیبس ہیں اس کے اندر اسلام کے خلاف زہر کھول کے پلایا جا رہا ہے. 8 لاکھ چھوکریاں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کتنی؟ 8 لاکھ صرف ہندوستان میں. کتنی؟ 8 لاکھ پڑھی لکھی لڑکیاں اسلام چھوڑ کر اسلام کے باہر چلی گئی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ اسلام نے ان پر زیادتی کی، اللہ نے ان کے نام سے سورہ اتار کر زیادتی کی. اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم. اللہ کہتے ہیں سورہ 25ویں پارے میں، جب جب تمہیں یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تم اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے، اور لڑکی پیدا ہونا تم عیب سمجھتے تھے. آج کی تاریخی میں بات بتاتا ہوں، آج بھی یہ تمہیں جو کہتے ہیں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت کے ساتھ وہ سارے بار برداری کے بوجھ اٹھانے والے کام جو مرد کرتے ہیں بعین ہی وہ عورتوں سے لیے جا رہے ہیں. ہر مال میں، ہر فلائٹ کے اندر، اور یہاں تو چھوڑیے باہر کے علاقوں میں 99.9% عورتوں سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جو مرد بھی نہیں کرتے. اور عورت سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا جسم، میری مرضی، میں آزاد ہوں، مجھے یہ اچھا مل رہا ہے، میں کام کرنے کے قابل مجھے لوگوں نے سمجھا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا تھا. عورت پر اللہ نے کبھی کمانے کو فرض نہیں کیا، اللہ نے اس میں کمانے کی ذمہ داری ڈالی نہیں. وہ خود اللہ نے اس کو ملکہ بنایا. اسلام اس کو ایک مالکین کا تصور دیتا ہے، کانسیپٹ دیتا ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ نہیں، تو بھی اس چار دیواری کے باہر آ، اور تو بھی ایک حمال کی طرح، حمالی کی طرح، ایک کولی اور مزدوری کرنے والے کی طرح تو بھی کچھ محنت کر. اور وہ اس کو فخر سمجھتی ہے، اور اس دنیا نے اس کو گویا کہ اس کا رائٹس، اس کے حقوق دے دیے. یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے تمہیں گھر کے باہر آنے کی دعوت دے کر تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ نادان عورت سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آج امریکہ جو عورت کے رائٹس کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، آپ کے بدن میں روٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بات لکھ لیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ریپ جو ہوتے ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ سالانہ کبھی کبھار 50-1.5-2 کروڑ تک ریپ کے کیس پہنچ جاتے ہیں. کتنے؟ 1.5-2 کروڑ. 40 کروڑ کی آبادی میں 1.5-2 کروڑ جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. کہاں کی بات؟ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں عورت کو حق دلانے والے ہیں، یہ حق دلا رہے. ہاں یہ نام نہاد جو کنٹریاں ہیں ہماری، یا اسی طریقے سے پی کے جو پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، ان علاقوں میں 0.7% ہے. اور سویڈن جو برطانیہ کا ایک پاس کا علاقہ ہے، وہاں کی رپورٹ ہے کہ 100 میں 70 نکالے تو بچے کتنے؟ 30. بس 30% لوگ باقی رہ گئے جن کی رپورٹ نہیں ہوئی، ورنہ 70% ساری کی ساری عورتیں ریپسٹ ہیں. میں آج تازہ میں آپ کو چھانچ کے بول رہا ہوں، یہ حال ہے دنیا کا. اور یہ عورت کو آزاد کرانے کی، اور ان کا سلیبس پڑھ کے آکسفورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کا یا فرانس کا آپ کہہ رہے کہ آپ کو بہت بڑی تعلیم مل گئی اور آپ کی عزت جو نیلام ہو رہی ہے. میرا ایک دوست ہے جو ٹیلی کام کمپنی میں کچھ کام کرتا ہے، اس نے کہا کہ لڑکی جب کام پہ آتی ہے تو اگر وہ کام پہ جمنا چاہتی ہے یا اس کو کچھ پوسٹ چاہیے تو اس سے وہ ساری چیزیں لکھوا لی جاتی ہیں جو اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو تار تار کر دیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ تجھے ہم چھوئیں گے بھی اور تجھے ہاتھ بھی لگائیں گے، تیرا استعمال بھی کریں گے، اس وقت تجھے شور شرابہ نہیں کرنا ہے، سہنا ہے تو کام پہ آ، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے. بہت سارے قطار میں کھڑی ہے. وہ گھر میں آ کے یہ سب باتیں بتائے گی، کس کو بتائے گی؟
اپنی عزت داؤ پہ لگا کے جا رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں اور گرو کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کمانے جا رہی ہے. اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے. کس کو؟ ہماری جو حقیقی ہم کو جس ماں نے وصیت الانسان، اللہ نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کوئی اور اللہ کہتا ہے حملتہ امہ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے درد پہ درد اٹھا کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تکلیف پہ تکلیف اٹھائی. حملتہ امہ وہنًا علی وہن. وہنن کہتے ہیں تکلیف کو، ایسی تکلیف جو موت کے قریب قریب ہوتی ہے اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی ہے. ایسی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ نے دیا. یہ اولڈ ہوم بنانے کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا. یہ کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ امریکہ سے آ رہا ہے اور تم اس کی تعریف کر رہے ہو اور ہم اس کے دلال یا تلوے چٹ رہے اور ہم وہاں کی تعلیم پڑھ کے فخر محسوس کر رہے. ایسی کھلونی تعلیم جو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیجنا سکھاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری ضرورت، تمہارے اندر جو انسٹنکٹ پیدا ہو رہی ہے، جو سیکس کرنے کا جو مادہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے تمہاری بہن ہو یا تمہاری ماں ہو یا تمہاری بھانجی ہو یا بھتیجی ہو، سب پہ جانوروں کی طرح چڑھ جاؤ. یہ شریعت، یہ سکھانے والی باتیں تمہیں پسند ہے؟ امریکہ کی باتیں بتا رہا ہوں، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں. حقیقت 100% میں اس پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں 100%. میری ایک بات بھی زیادہ نہیں ہو سکتی، اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی. آپ میرا گریبان تک پکڑ سکتے ہیں اگر آپ اس بارے میں ریسرچ کر کے یہاں کی نوبت آپ کے درمیان وہ کہتی ہے بھئی بھوک لگی ہے، کوئی بھی کھانا کھاؤ، پگ کھاؤ یا بیف کھاؤ یا مٹن کھاؤ. یہ کہاں کی بات کہہ رہے ہو کہ خنزیر نہیں کھانا ہے، مردار نہیں کھانا ہے، کتا نہیں کھانا ہے، بلی نہیں کھانا ہے. کھانا ہے تو یہ بیل کھاؤ، یہ بکرا کھاؤ، یہ اونٹ کھاؤ، یہ مرغی کھاؤ. یہ ہوتے کون ہو تم بتانے والے؟ امریکہ یہ تمہیں تعلیم پڑھاتی ہے اور تم پڑھ کے خوش ہو رہے ہو اور تمہیں کہتی ہے کہ تم بندر ہو، بندر سے تم انسان بنے ہو. ہمیں بندر کہتے ہو اور سن کر ہم وہ ناچنے والے بندر کی طرح ناچ رہے ہیں. یہ تعلیم ہے اور اس تعلیم کو پڑھنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کیا جا رہا ہے اور خرچ کر کے کیا کہنے ہمارے. اسی لیے آج یہ جو بربریت، آج حجاب کا جو یہ معاملہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ اس لیے کہ آج حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے. حکومت کے ہاتھ میں اس کی بات توڑ ہے. وزیر تعلیم، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو فائن منسٹر ہوتا ہے، اس نے جاری کر دیا کہ کوئی حجاب پہن کے نہیں آئے گا. ان کی باپ کی جاگیر تھی کہ اسلام کے اندر یہ گھس بیٹھے. اللہ کے حکم آنے کے بعد یہ ڈسکس کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم نہیں مانتے. یہ معمولی سے خطرے سے پیدا ہوا انسان بنائے ہوئے نظام الہی پہ انگلی اٹھاتا ہے اور ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کہا نبی کی بیویوں سے جو ہماری سگی ماں سے بھی ان کا زیادہ بڑا ہوا مرتبہ ہے، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، حرام تھا. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے. اللہ کی نبی کی بیویاں باحیات تھی، زندہ تھی. اللہ نے حرام کر دیا، کوئی دوسرا ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ تمام بیوہ عورتوں سے نکاح ہونے کی اجازت ہے، بلکہ سنت ہے، بہت زیادہ ثواب کی بات ہے. آج بھی معاشرے کے اندر بیوہ عورت کے نکاح کو یا بیوہ عورت نکاح کرنے کو عیب سمجھتی ہے یا خود اس کے بچے دوسرا نکاح ہونے کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرام میں ملوث ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، بھوک تو لگے گی. کیا بھئی ہر انسان کو کیا لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے. اللہ نے پیٹ بنایا ہے، اب انسان کو بھوک لگے گی یقیناً. تو اگر حلال نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ حلال نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ محنت کر کے یا چھپ کر چوری کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گا. میں آپ کے سینے پر آپ کو شاید بہت بڑی بات گزرے گی. یقیناً آپ کا ان پر ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے، میں اس پہ کوئی آپ کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے ہمارے اندر شہوت کا مادہ رکھا ہے. ہمارے اندر انسٹنکٹ ہے، جیسے آرگینک پیڈ ہے ویسے ہی انسٹنکٹ ہے. پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد
اس کے نکلنے کے بھی اللہ نے راستے بنائے. کوئی اس سے بچ نہیں سکتا, چاہ کر بھی رک نہیں سکتا. اللہ نے ایسے ہی اس کے اندر خواہشات, اس کے اندر پیدا ہونے والی جو خواہشات اللہ نے رکھی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. اسی لیے اللہ نے مرد کو بھی بنایا, عورت کو بھی بنایا. اب فرق یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لوگ اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. حرام کے لیے تو ہمارے پاس گنجائش ہے, حلال کے لیے گنجائش نہیں ہے. کوئی نکاح کی بات کرتا ہے تو اس کو تانے دے کے ابھی پیر پہ نہیں کھڑا ہوا, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا کہہ کے اس کو کہہ دیتے ہیں, اور وہ چھپ چھپا کر سارے گناہ کرتا ہے. آپ اپنے آنکھوں پہ بلیک چشمہ, کالا چشمہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا یا میری بچی بڑی نیک متقی پرہیزگار ہے. ایسے اسکولوں میں جانے کے بعد, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا فرعون کو اسکول کی نہیں سوچی, فرعون کو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, فرعون کو اسکول کا خیال نہیں آیا. کس کا خیال نہیں آیا؟ ورنہ وہ یوں بچوں کو برسر عام قتل نہ کراتا. فرعون کو کس کا خیال نہیں آیا؟ اسکول کھولنے کا خیال نہیں آیا, ورنہ یوں بچوں کو وہ برسر عام قتل نہ کرواتا. یہ کیا ہے, اس میں کیا بات ہے اصل میں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج اسکولوں کی جو حالت ہے, کالجز کی جو حالت ہے, ابورشن جو ہوتا ہے, میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں, یہ ساری گندگی معاشرے کے اندر گھس چکی ہے, معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اور ہم اپنے آنکھوں پہ کالا چشمہ لگا کے سمجھ رہے ہیں کہ سب سالو, کوئی پرابلم نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکیاں کس طریقے سے اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا رہی ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے. گندگی جیسے ماحول میں بھیج کر جہاں لڑکا لڑکی ایک جگہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہو, پیٹرول ہو اور آگ بازو لگی ہوئی ہو, وہ آگ پیٹرول کو نہ لگے یہ ناممکن ہے. یقیناً لگے گی. اللہ نے مرد اور عورت بنایا ہے, ایک جگہ جمع ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا جو ورغلائے گا اور بہکائے گا اور گناہ کرنے میں لا کھڑا کرے گا. اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آنے والی 14 تاریخ, اس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ جانتے ہیں, اس دن ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ اسکول کو جانے کو ضروری سمجھے گا. کیوں گناہ کرنا ہے, اور ماں باپ کا اپنے بچوں پہ جو بھروسہ ہے, ان کے اوپر جو اعتماد ہے. کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے, اسٹوڈنٹ پر, بچوں پر ٹیچر کا بھروسہ, والدین کا اپنے بچوں پر بھروسہ کبھی ان کی اصلاح نہیں کر سکتا, ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. جب ٹیچر نے بچوں پہ یہ اعتماد اور بھروسہ کر لیا کہ نہیں یہ میرے اسٹوڈنٹ بڑے دودھ کے دھلے ہیں, کبھی آپ ان کی برائی پہ اس کی نگاہ بھی نہیں جائے گی, ان کی درستگی نہیں کرے گی. جب ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرے بچے بڑے نیک ہیں, اب جو بھی وہ کر لے ان کی تمام چیزوں پہ یہ بھی پردہ ڈال دیں گی اور ان کے سامنے بنٹھن کر نیک دکھ کے رہے گی, اور تمہارے آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے گی اور تم دھوکہ کھاتے رہو گے. یہ موبائل, یہ جو فساد دنیا میں آ چکا ہے, اس سے کون بچ پایا ہے؟ سارے گناہ, مجمع میں بیٹھا ہوا آدمی تنہا ہو جاتا ہے, تنہائی میں بیٹھا ہوا آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. اس طریقے کی خباثت, بربادی, لعنت آنے کے باوجود بھی ہم آئے بیٹھ کر اطمینان سے ہیں کہ امن و امان ہے.